ہم جب پڑھ رہے تھے بیک ان ارلی 2000 تو اس وقت ہم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو باتیں کرتے تھے دے یوز ٹو بی ان فیوچر ٹینس. اب انفارچونیٹلی جو کلائمیٹ چینج ہے وہ فیوچر ٹینس نہیں ہے, اٹ از اے ریالٹی دیٹ از ہٹنگ اس ویری ہارڈ رائٹ ناؤ. اور اگر آپ پچھلے کچھ سالوں میں دیکھیں تو کلائمیٹ انڈیوسڈ ڈیزاسٹر جو پاکستان میں ہوئے ہیں تو ان کی انٹینسٹی اور ان کی فریکوینسی بہت بڑھ گئی ہے. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے باتیں بہت ہوتی ہیں, کام کچھ خاص نظر نہیں آتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی جس طرح موسمیاتی تبدیلیاں ہر انسان کو فیل ہو رہی ہیں. کراچی میں ویسے سردیاں دسمبر میں آ جاتی تھیں, لیکن جنوری میں جو سردی محسوس ہوئی ہے وہ دسمبر میں نہیں ہوئی تھی. بجائی کٹائی کا وقت کسانوں کے لیے بدل گیا ہے. پہلے نومبر میں گندم کاشت کی جاتی تھی, اب دسمبر کی اینڈ تک گندم کاشت ہو رہی ہے, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ وہ فروری تک بھی کٹائی کر پائیں گے کیونکہ موسم بدل گیا ہے. ہم کب تیار ہوں گے اس موسم کی تبدیلی کے لیے؟ ہم کب ریئلائز کریں گے کہ ہمیں سالڈ ویسٹ کو ریسائیکل کرنا چاہیے؟ ہمیں کب احساس ہوگا کہ ہمیں ون ٹائم یوز پلاسٹک بند کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم گفتگو کا آغاز کروں گا. میں ویلکم کرنا چاہوں گا اس گفتگو میں فاروق احمد صاحب کو, انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ ہیں. فاروق السلام علیکم, تھینک یو سو ویری مچ. اور ٹیپو شریف بھی میرے ساتھ موجود ہیں سیگمنٹ کے اندر. فاروق, میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. بڑی پالیسیاں بنتی ہیں, بڑی ہم کاپ کانفرنسز میں جاتے ہیں, بڑے بڑے گورنمنٹ کے وفد جاتے ہیں بہت بڑی تعداد میں, وی آئی پی طریقے سے ٹریول, رہنا کھانا پینا سب کچھ, باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں, کام کچھ نہیں ہوتا ہے. ابھی بھی پالیسی بنی ہوئی ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے, جبکہ وی آل کین فیل the differences and the changes coming in our climate and our surroundings. آپ کا اوپینین فاروق احمد. السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو I thank you for giving me this opportunity کہ میں اس crucial topic پہ بات کر سکوں. ہم جب پڑھ رہے تھے بیک ان ارلی 2000 تو اس وقت ہم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو باتیں کرتے تھے دے یوز ٹو بی ان فیوچر ٹینس. اب انفارچونیٹلی جو کلائمیٹ چینج ہے وہ فیوچر ٹینس نہیں ہے, اٹ از اے ریالٹی دیٹ از ہٹنگ اس ویری ہارڈ رائٹ ناؤ. اور اگر آپ پچھلے کچھ سالوں میں دیکھیں تو کلائمیٹ انڈیوسڈ ڈیزاسٹر جو پاکستان میں ہوئے ہیں تو ان کی انٹینسٹی اور ان کی فریکوینسی بہت بڑھ گئی ہے. پہلے جو کلائمیٹ انڈیوسڈ ایونٹس ہوتے تھے لیٹ سے 50 سال میں 100 سال میں, ناؤ دے آر ہیپننگ ایوری 10 ایئرز, ایوری 5 ایئرز. اور وہ دن دور نہیں کہ بہت جلد ہمارے پاس یہ والے ڈیزاسٹر تقریباً ہر سال یا اس سے بھی کم انٹرول سے ہمارے پاس آنے شروع ہو جائیں. جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا کہ کلائمیٹ ایونٹس ہوتے ہیں, کانفرنسز ہوتی ہیں, وہاں پہ اچھی تقریریں ہوتی ہیں, بگ ڈیلیگیشنز جاتے ہیں, اینڈ دین دیر از نتھنگ آن دا فالو اپ. تو یہ انفارچونیٹلی اٹس ٹرو, اور ہر سال ہم اس امید سے ہوتے ہیں کہ چلے اس سال پچھلے سال سے بہتر ہوگا, بٹ اسٹل اسٹینڈنگ ان 2026 جو آج سے 10-15 سال پوزیشن تھی یا سچویشن تھی, آئی تھنک آج بھی وہی ہے. ٹیپو, کلائمیٹ چینج ویری بگ ایشو. ہم سیلاب ہر دوسرے سال دیکھتے ہیں, ہمارے یہاں فلیش فلڈز, ریورائن فلڈز, ہر قسم کے فلڈز آتے ہیں. ہمارے یہاں سالڈ ویسٹ کا مسئلہ ہے, ہمیں پلاسٹک کو ریسائیکل کرنا نہیں آتا, ہم ون ٹائم پلاسٹک یوز کرنا بند نہیں کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تو تھیلی کراچی میں ابھی تک وہی پولیتھین بیگ مل رہا ہے, جبکہ لاہور اسلام آباد میں کپڑے والی تھیلی آ گئی ہے. آر وی سیریس اباؤٹ کلائمیٹ چینج اور ناٹ ٹیپو؟ دیکھیں, بات ہو رہی ہے طلحہ, تو بات کا مطلب ہے کہ کچھ تو ہے نا جو ڈسکشن کیا جا رہا ہے. اب یہ چیزیں آگے کب بڑھیں گی وہ دیکھنے والی بات ہے. اب سر نے ابھی بات کی تھی کہ ارلی 2000s میں جب وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے تو انہوں نے کلائمیٹ چینج کے بارے میں باتیں سنی. میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا. عجیب سی بات ہے, میں بچپن میں بہت عجیب سی ریڈنگ کرتا تھا. ہمارے گھر میں ریڈرز ڈائجسٹ, ٹائم اور نیوز ویک بہت آتا تھا. مجھے یاد ہے 1985 میں گرین ہاؤس ایفیکٹ کی باتیں ہونی شروع ہو گئی تھی. اس میں گرین ہاؤس ایفیکٹ, اوزون لیئر کا ٹوٹنا, اس میں سوراخ ہونا, یہ ساری چیزیں. صرف ایک لفظ میں کہوں گا جو بہت ساری بیماریوں کا حل ہے, فارسٹیشن. درخت لگائیں, جتنے لگا سکتے ہیں وہ والے درخت لگائیں جو اس علاقے کی لوکل. آپ نے بھی شاید ہزاروں درخت لگائے تھے. جی, میں نے بہت لگائے ہیں. ہر سال جون جولائی میں لگاتا ہوں. کچھ ضائع ہو جاتے ہیں, کچھ لگے رہتے ہیں, کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں. کراچی میں کئی ملٹری بیسز پہ میں نے پلانٹنگ کی, اپنے گھر کے ارد گرد پلانٹنگ کی. اس کے علاوہ لیاری ایکسپریس وے کا جو راستہ ہے جو گلشن سوراب گوٹ سے شروع ہوتا ہے, اس کے بیچ میں, اور لیاری پینڈ ہوتا ہے, اس کے بیچ میں بھی کئی ہزار درخت میں نے لگائے ہیں اوور اے نمبر آف ایئرز. کووڈ کے دوران بھی لگائے ہیں میں نے درخت, جب کوئی بھی باہر نہیں نکلتا تھا تو میں نے کہا یہ اچھا موقع ہے. جبکہ کراچی میں پانی بڑا مہنگا ہے. ہاں, پر لیاری ایکسپریس وے کے اندر جو پانی جا رہا ہے, جہاں پہ وہ سمندر کو میٹ کرتی ہے, وہاں پہ ہم بہت سارے کیمیکلز کو جو فیکٹریوں سے نکلے ہوئے ہیں وہ ان ٹریٹڈ سمندر میں جا رہے ہوتے ہیں, اور بہت سارا سالڈ ویسٹ اسی سمندر میں جا رہا ہوتا ہے, جس کی مچھلی ہم کھا رہے ہیں, جس کے فوائد ہم حاصل کر رہے ہیں. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹرسٹنگلی درخت بہت ساری چیزیں اپنے اندر ایبزارب کر لیتے ہیں جو آپ کے لیے بہت اچھی ہیں. چھوٹی چھوٹی 2-3 باتیں کروں گا. درخت کیوں امپورٹنٹ ہیں؟ درخت زمین میں جب گھستے ہیں, جب ان کی جڑیں پھیلتی ہیں
تو وہ جڑیں ایک نیٹ ورک بناتی ہیں جو آنے والے سیلابوں کو توڑتا ہے. یہ ایسے ہے جیسے یہ لہر ہے, یہ سامنے ایک جنگل ہے, تو جب لہر آئے گی یہ توڑ دے گا اس کے فلو کو, پریشر ٹوٹ جاتا ہے سیلاب کا. تو سیلاب جو نقصان ہر سال پاکستان میں زرعی زمین پہ اور رہائشی زمین پہ پہنچاتے ہوئے جا رہے ہیں, وہ جنگلات کی وجہ سے, درختوں کی وجہ سے کم ہو سکتا ہے. اگر ختم نہیں ہو سکتا تو بہت کم ہو سکتا ہے, ورنہ ہر سال بڑھتے رہیں گے. اور زرعی آبادی کے ساتھ ساتھ, زرعی اراضی کے ساتھ ساتھ جو ہیومن پاپولیشن ہے, جو آبادی ہے, وہ بھی ختم ہوتی جائے گی. دوسری بات, جہاں درخت ہوتے ہیں وہاں پہ سوائل امپروو ہوتی رہتی ہے, کیونکہ وہ جوڑ کے رکھتے ہیں مٹی کو. ایروژن نہیں ہوتی. ایروژن کا مطلب ہے مٹی کا پھٹنا. جب مٹی پھٹتی ہے تو اس میں آپ کچھ بھی نہیں لگا سکتے, کپاس بھی نہیں لگا سکتے, گندم بھی نہیں لگا سکتے, کچھ نہیں لگا سکتے. درخت لگائیں اور ڈیڈیکیٹڈ لاز بنائیں پالیسی کے تحت کہ جی اس جگہ سے جنگل کو نہیں کاٹا جائے گا. وہ جنگل اگر نہیں ہوگا, آہستہ آہستہ سانس بھی ختم ہو جائے گی آپ کی. گندم آپ کو اتنی سانس نہیں دے گی جتنا درخت دیں گے. ویل سیڈ ٹیپو. میں آخر میں فاروق صاحب آپ کی ریکمنڈیشنز بھی چاہوں گا پلیز. دیکھیں, ٹیپو نے بڑی اچھی بات کی, اور جو انہوں نے فلڈس کی بات کی, تو پاکستان میں جتنے بھی کلائمیٹ انڈیوس ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں, سو ایک اندازے کے مطابق 48% جو لوگ افیکٹ ہوتے ہیں وہ فلڈ سے ہوتے ہیں. سو دیٹ از آلموسٹ ہاف آف دا پرسنٹیج آف پیپل بینگ افیکٹڈ بائی کلائمیٹ ڈیزاسٹر, وہ فلڈ سے ہے. سو انہوں نے جو بات کی درخت لگانا, اب اگر درخت میں کراچی میں لگاتا ہوں تو اس کا امپیکٹ اور ہے, اور وہی درخت اگر میں کسی کیچمنٹ ایریا میں لگاؤں گا جہاں سے سیلاب یا دریا اوریجنیٹ ہوتے ہیں تو ان کا امپیکٹ اور ہے. سو آئی تھنک ہم ایک انٹیگریٹڈ پالیسی لے کے جائیں کہ پاکستان کی جیوگرافی اور جیولوجی, اور دوسرا وہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا قائد اعظم نے جو پلاٹ لیا, سو وہ ہمارا ایک لینئر ڈائریکشن میں ملک ہے. تو اس حساب سے ہر ریجن کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اور وہاں پہ جو کلائمیٹ انڈیوس ڈیزاسٹرز آ سکتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں ایک اڈیپٹیو اور ریزیلینٹ پلاننگ کی ضرورت ہے. پلانز ہمارے پاس ہیں, لیکن وہ زیادہ تر پلانز کسی ملک کے اچھے پلانز ہم نے کاپی پیسٹ کر کے رکھ تو دیے ہیں, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن ہم کر نہیں سکتے. سو وی نیڈ ٹو ڈیولپ پالیسیز جو کہ ہم آرگینکلی اور اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے کر سکیں.